مجھ کو کیا سمجھتا ہے؟ اور زمین پر دیکھ کر شیطان نے آدم کو زمین پر دیکھ کر شیطان کو آدم نے فرمایا زمین پر دیکھ کر شیطان کو آدم نے فرمایا تیری فطرت سے واقف ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے؟ تیری فطرت سے واقف ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے؟ آئیے حضرات، اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، بلا تاخیر شہنشاہ خطابت ترجمان مسلک اعلیٰ حضرت علامہ و مولانا مفتی مبارک حسین مبارک آپ کی سماعتوں کے حوالے ہونے جا رہے ہیں۔ آپ کی مسجد کے خطیب الامام، محمدی مسجد کے خطیب الامام حضرت علامہ و مولانا مفتی مبارک حسین مبارک کا والہانہ انداز میں خیر مقدم ویلکم سواگتم کر لیجئے۔ نعرہ دونوں ہاتھوں کو پرچم بنائے، فضاؤں میں لہرائے، ایسا محسوس نہ ہو کہ ابھی جلسہ کمزور ہے۔ نعرہ تکبیر، ابھی پیچھے والے حضرات باقی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، پاسبان اعلیٰ حضرت حضرت علامہ و مولانا مفتی مبارک حسین مبارک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جو کسی نے نہیں دیکھا وہ دکھا کر بیچتا ہے، مزہ تو یہ ہے کہ قیمت گھٹا کر بیچتا ہے۔ سبق مل گیا بہلول سے حضرت زبیدہ کو، ولی زمین پر جنت بنا کر بیچتا ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا إلا المودة في القربى، حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جملہ علماء کرام و شعراء اعظام اس مجلس پاک پروگرام و کانفرنس کے ناظم مخلص شخصیت حضرت علامہ مولانا مبارک حسین مبارک و محترم مکرم قاری راغب حسین رضوی ازہری مدد اللہ النورانی، شعراء پاک، خطیب ایشیا و یورپ حضرت علامہ مولانا شفیق الرحمن چترویدی حفظہ اللہ ورعاہ، و شاعر اسلام محترم مکرم بلبل باغی مدینہ مداح رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محترم مکرم قاری اشتیاق الرحمن مدد اللہ النورانی،
و جملہ سامعین و حاضرین مشاہدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا اور آپ حضرات کو بھی اس کا ترجمہ، اور جس حدیث پاک کو پڑھا اس کا ترجمہ اور دروس مستفادہ نتائج سماعت کرنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر درود شریف پڑھیں، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ واتباعہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا اسألکم علیہ اجرا، حبیب آپ یہ بات کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کچھ اجرت، اجر، معاوضہ، بدلہ طلب نہیں کرتا ہوں، الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ میں اپنے اہل بیت کی محبت کو طلب کرتا ہوں۔ ایک بات پر غور تو کیجئے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ نے فرمایا قل، قل کی معنی کیا آتے ہیں؟ قل کی معنی آتے ہیں کہہ دیجئے، فرما دیجئے۔ ارے یہ لوگ ہیں نا، ان سب کو بتا دیجئے۔ تو اللہ پاک کب کہے گا کہ یہ اعلان کر دیجئے؟ اللہ پاک کب یہ فرمائے گا؟ ارے تبھی تو یہ فرمائے گا جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اعلان سے راضی ہوگا۔ اعلان کرایا، ابھی کوئی بھی صاحب اعلان کرتے ہیں تو اس اعلان سے متفق ہوتے ہیں تب اعلان کرتے ہیں۔ ہاں، ڈر کی وجہ سے کبھی اعلان کرایا جاتا ہے تو ڈر کے مارے اعلان کیا جاتا ہے، تو ڈر کی وجہ سے وہ اعلان کرے جو مخلوق ہوتی ہے، اور مخلوق میں بھی حق پرست ہوتے ہیں، وہ ڈر کی وجہ سے اعلان نہیں کرتے۔ لیکن مخلوق کے اندر نقص ہے، مخلوق کا اعلان غلط ہو سکتا ہے، لیکن وہ خالق، وہ کریٹر، وہ میکر، وہ سسٹینر، وہ خالق اللہ تبارک و تعالی، وہ نقص سے پاک ہے، وہ کمزوری سے پاک ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اس کا کوئی بھی اعلان غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ غلط ہونے کا اس میں ایک ذرے کے برابر شائبہ بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر کلام، ہر خبر، ہر حکم، ہر امر، ہر نہیں، ہر واقعہ، ہر قصہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے، ہر خبر، ہر امر، ہر نہیں، تمام اوامر، تمام نواہی کل بھی بالکل حق تھے، آج بھی حق ہے، قیامت تک حق رہیں گے۔ نہ کل غلط تھے، نہ آج غلط ہے، نہ قیامت تک غلط ہو سکے گا۔ اللہ فرما رہا ہے کہہ دیجئے، یعنی اللہ پاک اس سے راضی ہے، اس کہلوانے سے۔ کس سے کہلوا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی؟ اپنے حبیب ہولی پروفیٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور علیہ السلام سے کہلوا رہا ہے کہ کہہ دیجئے۔ تو کس سے کہا جائے گا؟ ایک تو وہ جو کہلوا رہا ہے، ایک وہ جس کی تھرو کہلوا رہا ہے۔ تو کہلوانے والا
وہ اللہ تبارک و تعالی ہے جس کے ذریعے سے کہلوا رہا ہے وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کو حکم فرما رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے وہ ساری مخلوقات ہے، ولا سیما بالخصوص وہ انسان ہے، اور تمام انسانیت اس کلام میں شامل ہے جو سمجھنے کی سوچ اور فکر رکھتی ہے، اور جس کی سمجھدانی میں کمی ہو، پریشانی ہو، تو اس کو چاہیے کہ اپنی سمجھ کو بہتر کرنے کی کوشش کرے، علماء کے پاس آئے، کچھ سیکھے، کوشش کرے۔ انسان کوشش کر کے جو چاہتا ہے وہ پا لیتا ہے، انسان کے لیے وہ ہے جس کے لیے انسان نے کوششیں کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خبر ساری کائنات کے لیے دی ہے کہ اللہ کے حبیب آپ فرمائیے تمام لوگوں سے کہ میں اس پر کچھ اجرت طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میں اہل بیت کی محبت کو واجب قرار دیتا ہوں۔ یہ آپ سوچتے ہوئیں گے کس چیز پر اجرت طلب نہیں کرتا؟ اس چیز پر اجرت طلب نہیں کرتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، تمام مخلوقات کو پیدا کیا، تمام مخلوقات تقریباً 18,000 مخلوقات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا ہے۔ کس کے واسطے سے؟ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، فقط آپ کے ذریعے، آپ کے واسطے سے، اور آپ کی اہل بیت مصطفیٰ کے واسطے سے، چونکہ آپ ہی وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت یہ ہے، اللہ کی منشا یہ ہے کہ ان عظیم نفوس قدسیہ کی اتباع کی جائے، ان کی پیروی کی جائے، تاکہ لوگ ان کی پیروی کر کے دین و دنیا و آخرت کی کامیابیاں حاصل کریں۔ چونکہ میں ناقص ہوں، آپ ناقص ہیں، پوری دنیا میں 196 ممالک تقریباً ہے، ہر انسان ناقص ہے، انسان غلطی کا مرکب ہے، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں انسان سے، لیکن اللہ نے کچھ ایسے لوگوں کو دنیا میں پیدا کیا جنہوں کو اللہ نے غلطیوں سے پاک رکھا ہے، گناہوں سے دور رکھا ہے۔ ارے وہی تو عظیم شخصیات حضرت حسن و حسین اور علی و فاطمہ اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیات، ان کی اتباع واجب ہے۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے، ان کی اتباع کرنا، ان کی فرما برداری کرنا واجب کیوں ہے؟ اس کا کاز کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ علت اساسیہ کیا ہے؟ تو بڑا ہی حوالے کے ساتھ وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کو بتاؤں کہ علت اساسیہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کا دشمن شیطان ہے، ہما وقت ہر آن ہر پل وہ انسان کو بہکانے کی کوششوں میں لگا رہتا ہے، تو انسان شیطان کے بہکانے میں بہت مرتبہ آتا ہے، وہ ڈگ جاتا ہے، وہ برباد ہو جاتا ہے، گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، گناہوں میں پھنس جاتا ہے۔ تو جب تک کہ ان کے لیے کانسٹیٹیوشن نہ ہوگا، جب تک کہ ان کے لیے آئین نہ ہوگا، جب تک کہ ان کے لیے قوانین نہ ہوئیں گے، جب تک کہ ان کے لیے احکام نہ ہوئیں گے، جب تک کہ ان کے اوامر نہ ہوئیں گے، جب تک کہ ان کے لیے نواہی نہ ہوئیں گے، اور جب تک کہ اس پر اوامر و نواہی پر یہ عمل نہ کریں گے، یہ کامیابی سکسیسی
کامیابی، رشد و ہدایت، دونوں جہاں کی فلاح ہرگز نہیں حاصل کر پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قوانین بنائے، نظام بنایا، اور انہی قوانین کو اللہ نے قرآن کریم میں نازل کیا۔ احادیث بھی اللہ کی وحی ہے، قرآن بھی اللہ کی وحی ہے، احادیث وحی غیر قرآن وحی مطلوع ہے، لیکن دونوں وحی ہے، ہمیشہ باقی رہیں گے، کبھی بھی ختم ہرگز نہیں ہو سکتے ہیں۔ جب تک دنیا باقی رہے گی قرآن و احادیث باقی رہیں گے، ایک دوسرے سے جدا اور الگ الگ علیحدہ نہیں کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کی تفسیر احادیث متفق ہے۔ کبھی قرآن مقید ہے تو اس کے لیے مطلق ہو کر احادیث متفق آئی ہے، کبھی مطلق قرآن کریم میں احکام نازل ہوئے ہیں تو احادیث مصطفیٰ نے اس کو مقید کر دیا ہے، کبھی قرآن کریم مجمل ہے تو احادیث مصطفیٰ اس کی تفسیر بن کر آتی ہے۔ تو اللہ نے انسان کی کامیابی کے لیے یہ قرآن اور احادیث مصطفیٰ کو نازل کیا ہے، یہ کانسٹیٹیوشن آف کریٹر ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آئین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آئین پر کون عمل کر پائے گا؟ تمام مومنین عمل کر پائیں گے۔ کوششیں کی تمام مومنین نے عمل کرنے کے لیے، عمل بھی کیا، کئی مرتبہ بہکے بھی اور غلطیاں بھی کیے، لیکن ایسی عظیم شخصیات جنہوں نے اس پر عمل کیا، صحیح معنوں میں وہ ذات حضرت علی کی، حضرت فاطمہ کی، حضرت حسن کی، حضرت حسین کی، اور نبی آخر الزمان سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ و مولانا مفتی مبارک حسین مبارک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ غلطیوں سے محفوظ رکھا ہے، تمام انبیاء گناہوں سے پاک ہیں، یہ ہم مومنین کا عقیدہ ہے، اہل سنہ والجماعت کا عقیدہ ہے۔ جملہ مومنین تمام برائیوں سے پاک ہیں، غلطیوں سے پاک ہیں، گناہوں سے پاک ہیں۔ نبی آخر الزمان جن کے واسطے سے تمام انبیاء کو نبوت ملی، تمام رسولوں کو رسالت ملی، آپ کا درجہ اتم تمام گناہوں سے، ہر طریقے کی گندگی سے، ذہنی گندگی سے اور ظاہری گندگی سے، باطنی گندگی سے، ظاہری نجاست سے، باطنی نجاست سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پاک و صاف اور مکمل طور پر ستھرا کر دیا ہے، پاکیزہ کر دیا ہے۔ اسی طرح سے آپ کی اہل بیت مصطفیٰ حضرت علی و فاطمہ اور آپ کے دونوں شہزادے، انہوں کو بھی اللہ نے ہر طریقے کی گندگی سے پاک و صاف کر دیا۔ جب پاک و صاف کر دیا تو اللہ کی منشا یہ ہوئی، چاہت یہ ہوئی، اب انہی کی اطاعت کی جائے، انہوں کے طریقے پر شیطان نہیں، انہوں کے منہج پر شیطان نہیں، انہوں کو شیطان نے نہیں بہکایا، اللہ نے انہوں کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھا ہے، مکر سے محفوظ رکھا ہے۔ اب پوری کائنات میں جو بھی ان کی اتباع کرے گا، پیروی کرے گا، تو وہ بھی انہوں کی نسبت سے، کیونکہ نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے، جو بھی علی و فاطمہ اور حسن و حسین و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، وہ بھی شیاطین کے مکر و فریب سے دور رہے گا، پاک ہو جائے گا، سبحان اللہ، بے شک اللہ کی مدد سے اور اس کی توفیق سے۔ اس لیے اللہ نے ان کی اطاعت کو واجب کیا، ان کی محبت کو فرض کیا۔ ان کی محبت کو جو فرض کیا، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ خود اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔
کوئی کسی سے محبت کرنے کا جب اعلان کرے گا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ خود سے محبت کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی خود اہل بیت سے محبت کرتا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت خود اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں, ان کے والدین سے بھی محبت کرتا ہوں. اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. اے پروردگار عالم میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت فرما اور اسی پر موقوف نہ کرنا بلکہ اے پروردگار عالم تو ان سے بھی محبت کرنا. چونکہ نسبت سے شے ممتاز ہو جاتی ہے تو ان سے بھی محبت کرنا جو کہ حسنین کریمین سے محبت کرے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت, پاسبان اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حسین عظیم شخصیت کا نام ہے. فرماتے ہیں رسول حسین منی وانا من حسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. حسین ست من الاسباط. حسین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں میں سے ہے, نواسے. اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں حسین سے ہوں, حسین مجھ سے ہے. حسین مجھ سے یہ تو سمجھ نہیں آ رہا ہے. حسین میری اولاد کی اولاد ہے, میری بیٹی کے بیٹے ہیں, میری نواسے ہے, لیکن میں حسین سے ہوں. اس کی میننگ کیا ہو؟ یعنی میں حسین سے ہوں یعنی میں حق پرست ہوں اور میں نے کبھی بھی باطل کی پرستش نہیں کی. ارے بلکہ میرا کام تو باطل کو چکنا چھوڑ کر دینا ہے, باطل کی دھجیاں اڑا دینا ہے. میرا کام, میرا عمل جہاں پر شر ہو اس شر کو ختم کر کے خیر کا لانا ہے. لہذا میرے اس نظام کو باقی رکھنے والی جو شخصیت ہوگی ارے وہی تو امام حسین ہے. میرا منہج امام حسین سے چمکے گا, میرا طریقہ امام حسین سے دکھے گا. قیامت تک میرے نظام کو جو فالو کیا جائے گا, جس کی اتباع کی جائے گی, جس کی پیروی کی جائے گی, وہ امام حسین کا منہج رہے گا. امام حسین نے اپنے آپ کو شہادت کا جام پلا دیا. کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں ایسا کیوں کیا, اس کی وجہ کیا تھی؟ علت اساسیہ, اس کا خاص سبب کیا تھا؟ اس کا خاص سبب یہ تھا کہ حسین یہ چاہتے تھے کہ یہاں پر نظام اللہ کا نظام چلے. جو یہاں پر غلط چیزیں رائج ہو رہی ہیں, بدکاریاں رائج ہو رہی ہیں, برائیاں رائج ہو رہی ہیں, فحشا رائج ہو رہا ہے اور برے اعمال یہاں پر شائع ہو رہے ہیں, عام ہو رہے ہیں, جو بدکاریاں معاشرے میں عام ہو رہی ہیں. حسین مجتبیٰ کا نام, حسین مجتبیٰ کی منشا یہ تھی ان ساری برائیوں کو میں ختم کر دوں اور نظام مصطفیٰ اور نظام خدا صحیح معنوں میں اس کو میں دنیا میں قائم کر دوں تاکہ لوگ نظام مصطفیٰ نظام خدا پر عمل کر کے دنیا و آخرت کی فوز و فلاح کو حاصل کر لیں. یہ منشا تھی. ایک بات یہ, کئی ایجوکیٹڈ لوگ جو غیر تعلیم یافتہ ہیں, جنہیں تعلیم سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں اختلاف کرنے کی کیا ضرورت تھی یزید سے. ان کو حقیقت میں ہندوستان کا آئین بھی معلوم نہیں ہے اور ان کو قرآن کا آئین بھی معلوم نہیں ہے, شریعہ آئین بھی معلوم نہیں ہے. شریعہ آئین کے اندر موجود ہے
کہ اگر کوئی بھی حاکم مخلوق پر رعایا پر اگر ظلم کرے تو اس کی اطاعت ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کو سمجھایا جائے کہ پلیز یہ صحیح بات ہے نا اور یہ غلط ہے، صحیح کو فالو کیجئے، غلط کو چھوڑ دیجئے۔ انڈین آئین کو دیکھیے، آج ہندوستان کا جو آئین ہے اردو زبان میں بھی موجود ہے، عربک زبان میں بھی موجود ہے، ہندی زبان میں بھی موجود ہے، انگلش زبان میں بھی موجود ہے، اس کو آپ پڑھیے۔ انڈین آئین یہ ہے کہ اگر حاکم ظلم کرے، بادشاہ ظلم کرے تو رعایا اس کو اچھے طریقے سے سمجھائے تاکہ اس کی سمجھ میں آ جائے۔ اگر اس کی سمجھ ٹھیک نہیں ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھایا جائے یہ آئین غلط ہے، یہ جو قانون بن رہا ہے یہ انسانی فکر کے خلاف ہے، ہیومن رائٹس کے خلاف ہے، اس کو سمجھایا جائے، اس کو بتایا جائے۔ جو مسئولین ہوتے ہیں، جو بادشاہ کو چلاتے ہیں، یہ اولاً ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کے بعد میں جو دیگر حضرات جو ان کے بہت قریب ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ حسین مجتبی رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ، انہوں نے دیکھا یہ غلط چیزیں یزید منوانا چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے حسین دین کی تبلیغ کرو مسجد میں بس اور مدرسے میں بس یہیں پر موقوف رہو اور باہر آپ چکر میں نہ پڑیے۔ لیکن یہ مذہب اسلام، اس کا نظام فقط مسجد میں محدود نہیں رہے گا، یہ حسین کا منہج ہے، یہ حسین مجتبی کا طریقہ ہے کہ دین فقط مسجد میں نہ رہے گا، مدرسے میں نہ رہے گا، بلکہ مسجدوں مدارس سے باہر بھی دین کا پرچار ہوگا، دین کی نشر و اشاعت ہوگی۔ حسین مجتبی نے اس سے مقابلہ کیا، ادب کی کمی کو نہ دیکھا، بلکہ جس پر یقین کیا، جس پر بھروسہ کیا وہ ذات اللہ کی ذات ہے، وہی تو کامیابی دینے والی ہے، وہی تو فوز دینے والی ہے، جس کے لیے ہم نے کہا ہے اے اللہ یہاں پر کوئی بھی معبود نہیں ہے سوائے تیرے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، there is no God but Allah and Muhammad is the messenger of Allah۔ اس کو پڑھ کر ہم مذہب اسلام میں داخل ہوئے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، لہذا میں جو نظام فالو کرنا چاہتا ہوں یہ اللہ کے لیے فالو کرنا چاہتا ہوں، اس کی نشر و اشاعت اللہ کے لیے کرنا چاہتا ہوں، چونکہ جو اس ٹائم کا اس وقت کا حاکم ہے وہ غیر ذمہ داری سے کام کر رہا ہے، لہذا ایسی صورت میں واجب تھا اس پر جو کہ اتنا علم رکھتا ہو، لیاقت رکھتا ہو، اتنی عظیم فکر رکھتا ہو، اتنا بڑا اپنے وقت کا عالم ہو جو کہ اس بات کو واضح کر سکے، اس پر واجب ہوتا ہے کہ اس کو وہ حل کرے۔ حسین مجتبی یہ علی مرتضیٰ کے شہزادے ہیں جنہوں کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا دروازہ ہوں، علی میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ حسین مجتبی انہی کے تو شہزادے ہیں، لہذا علم اور عمل سے یہ مملو تھے، بھرے ہوئے تھے، ان کی تربیت و تعلیم بہت ہائی لیول سے ہوئی تھی، بہت عمدہ طور پر ہوئی تھی، لہذا اللہ کی رضا کے لیے یہ قائم ہوئے، کھڑے ہوئے اور باطل کا مقابلہ کیا۔
یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنے آپ کو فنا کر دیا اور فنا کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی ہو گئے۔ حسین علیہ السلام اپنے آپ کو فنا کر کے دنیاوی زندگی، یہ فانی زندگی، اس کو ختم کر کے جو باقی زندگی، جو ابدی زندگی ہے، انہوں نے وہ پا لیا۔ حسین رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ شہداء کرام کے سردار ہیں، ان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ شہداء مرتے نہیں ہیں بلکہ وہ زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ جو اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے انہیں تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں۔ انہوں نے ہمیں یہ نظام دیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو فالو کریں، اس کی اتباع کریں، پیروی کریں، اور پیروی کر کے ہم دونوں جہاں میں کامیابیاں حاصل کریں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کی اطاعت کو واجب کیا، چونکہ یہ ہر طریقے کی انانیت سے، ہر طریقے کی برائی سے، ظاہری برائی سے، باطنی برائی سے، ہر طریقے کی برائی سے پاک ہیں، صاف ہیں، پاکیزہ شخصیات ہیں۔ ان کے نظام کو فالو کرے گا اللہ ان کو بھی پاکیزہ بنا دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اپنی اہل بیت مصطفیٰ سے تم بھی محبت کرو۔ ایک حدیث پاک میں فرماتے اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، یا اللہ ان سے میں محبت کرتا تو بھی محبت فرما، ان سے بھی محبت فرما جو انہوں سے محبت کرتے، اور فرماتے ہیں من احبنی، جس نے مجھ سے محبت کری، وحاسینی، اور جنہوں نے ان دونوں سے محبت کری، واباہما واماہما، اور جنہوں نے ان کی والدہ سے محبت کی، ان کے والد سے محبت کی، کان معی فی درجتی یوم القیامہ، تو وہ روز قیامت اور روز محشر میرے ساتھ میں جنت میں میرے ساتھ میں ہوگا۔ جو مجھ سے محبت کرے گا، حسین مجتبیٰ سے محبت کرے گا، اہل بیت مصطفیٰ سے محبت کرے گا، میرے ساتھ جنت میں ساتھ میں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اہل بیت مصطفیٰ سے محبت کرتا ہوا مرا تو وہ شہادت کی موت مرا۔ من مات، جو انسان مرا وہو کان محبا لأہل بیت رسول اللہ، اور وہ اہل بیت مصطفیٰ سے محبت کرنے والا تھا، کان مات شہیدا، تو وہ شہادت کی موت مرا۔ اور اللہ تبارک معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بیت سے محبت کرتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور تمام مخلوقات اہل بیت سے محبت کرتی ہیں۔ انبیاء و رسول کے بعد اس سب سے عظیم درجہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ فرماتے ہیں میں اہل بیت سے اپنے خاندان سے بھی زیادہ تر اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، مودت کرتا ہوں، صلہ رحمی اپنے اہل بیت اپنے خاندان سے بھی کرتا، لیکن اہل بیت سے اس سے بھی زیادہ کرتا ہوں، اس لیے کہ ان کی اطاعت اور ان سے صلہ رحمی کے لیے خدا اللہ نے فرمایا ہے، اور اللہ نے قانون دیا کہ جو ان سے محبت کرے، ایمان کے ساتھ رہے، ان سے محبت کرے، تو اللہ نے ان کے لیے جنتوں کو منتخب کر دیا۔ فرمایا قرآن کریم میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر۔ وہ حضرات جنہوں نے ایمان لائے، جو ایمان لائے، ایمان لانا کافی نہیں بلکہ ایمان کے بعد میں اچھے اعمال کیے۔ اچھے اعمال میں سے یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کی جائے، انہی کے طریقے کو اپنایا جائے۔ اللہ فرماتا ہے جو ایمان لائے اور اہل بیت کے طریقے کو اپنائے
اور لگاتار اس پر عمل کیے، فرماتا ہے لہم جنات، ان کے لیے ایک جنت نہیں بلکہ بہت ساری جنتیں ہیں۔ کیسی جنتیں؟ تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری و ساری ہیں۔ فرمایا ذالک الفوز الکبیر، ارے سب سے بڑی کامیابی تو یہی ہے۔ لہذا ان سے محبت و مودت کا یہ نتیجہ ہمیں ملے گا خلاصتاً کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالی اور جو بھی اس نظام پر عمل کریں گے، اہل بیت سے محبت کریں گے، ان کے طریقے کو اپنائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنے کرم و فضل سے اور اہل بیت مصطفیٰ کی نسبت کی برکت سے جنت میں ایسی جگہ عطا فرمائے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوئیں گی اور ہر طریقے کی خوشی، ہر طریقے کی آرام دہ چیز، آرام دہ چیز اس کے اندر موجود ہوگی۔ آج انسان کہتا ہے کامیابی یہ ہے پیسہ خوب جمع کر لو، یہاں تک کہ نمازیں بھی کئی لوگ نہیں پڑھتے اور پروگرام رات کے 1-1 بجے 2-2 بجے تک کراتے۔ یہ اچھا طریقہ نہیں، پروگرام جلدی ختم کیا جائے، نماز کی پابندی کی جائے، یہ حسین مجتبیٰ کا طریقہ تھا۔ آج عجیب طریقے پر عمل کیا جا رہا ہے، یہ حسین مجتبیٰ کا طریقہ نہیں۔ آج پروگراموں کے ذریعے سے جو لوگ نمازی ہوتے ہیں وہ بے نمازی ہو جاتے ہیں۔ رات کے 3 بجے کی جگہ پروگرام ہوا تو جو نمازی تھے وہ بھی نماز نہ پڑھ پائے۔ لہذا حسین مجتبیٰ کا منہج یہ ہے کہ پروگرام جلدی شروع ہو اور کم وقت میں ہو، اس کے بعد میں لوگ اپنی آرام گاہ پر جائیں اور آرام کی نیند سوئیں، فجر میں اٹھیں، جیسے کہ حسین مجتبیٰ اہل بیت مصطفیٰ نماز کی پابندی کرتے تھے، مسلسل نمازیں پڑھتے تھے، نمازوں کی پابندی کی جائے۔ یہ حسین مجتبیٰ کی تعلیم آپ میں سے ہے۔ لہذا میرے دوست نمازوں کی پابندی کرو، حسین مجتبیٰ سے محبت کا صلہ یہ ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ آج انسان کہتا ہے فلاں انسان نے بہت پیسہ کما لیا، اپنے فلائٹ سے سفر کرتا ہے، دوسری کے فلائٹ سے سفر نہیں کر سکتا ہوں، یہ میری شان میں انسلٹ ہوگی۔ اگر مجھے 50 ملک کا سفر کرنا ہے تو 50 فلائٹ اپنا ہوگا تبھی سفر کروں گا، ورنہ سفر نہیں کر سکتا، میری شان میں یہ توہین ہوگی۔ لہذا انسان یہ سوچ رہا ہے کہ بڑی کامیابی یہ ہے کہ بہت سارا پیسہ جمع کیا جائے، نہ حلال کو دیکھ رہا ہے نہ حرام کو دیکھ رہا ہے۔ بیت بنانے والے حضرات کئی لوگ بڑا نیکوکار ہوتے ہیں، جلدی سو جاتے ہیں، اللہ ان سے پیار کرتا ہے۔ کئی لوگ رات کے 2-2 بجے تک سو رہے ہیں، اس کے بعد نمازیں بھی نہیں پڑھ رہے، پیسہ بہت ارب کر لیا، جمع کر لیا، اس کے بعد میں انسان کہتے ہیں میں نے بڑی کامیابی حاصل کر لی، دوسرے لوگ بولتے ہیں میں نے بڑی کامیابی حاصل کر لی، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ بڑی کامیابی نہیں ہے، بڑی کامیابی وہ ہے جس کو اللہ بیان کر رہا ہے، بڑی کامیابی وہ ہے جس کو اللہ بیان کرے۔ ہم جو کہیں گے یہ غلط ہو سکتا ہے، آپ جو کہیں گے یہ غلط ہو سکتا ہے، چونکہ دنیا کی کامیابی ہوئی کیا ہے؟ اگر اس نے 50 ارب بھی پیسہ جمع کر لیا تو انسان یہ فنا ہونے والا ہے، یہ ختم ہونے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں زمین کو جوزا بنا دوں گا، جوزن طیبہ بنا دوں گا، چٹی المیدان پوری دنیا کی زمین کو بنا دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے سب کو نیست و نابود کر دوں گا۔ جب قیامت آئے گی تو کہاں یہ کامیابی رہی؟ کامیابی تو یہ ہے نماز بھی پڑھا جائے، کام بھی کیا جائے، کامیابی تو یہ ہے عبادت بھی کیا جائے، پڑھائی بھی کیا جائے، کامیابی تو یہ ہے عبادت بھی کیا جائے اور دوسرے احباب کے حقوق کو بھی ادا کیا جائے۔ حسین کا طریقہ تو یہ تھا کہ نماز کی پابندی کی جائے اور اہل بیت کے حقوق کو بھی ادا کیا جائے۔ لہذا اللہ کا قانون یہ ہے کہ کامیابی یہ ہے کہ تم جنتوں کو
حاصل کر لو، فرماتا ہے ذالک الفوز الکبیر، یہ بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑا انسان کے لیے کامیابی ایسی کامیابی ہے جس کو کبھی بھی فوت ہونا نہیں ہے، فنا ہونا نہیں ہے، کیونکہ جو انسان جنت میں چلا گیا ابدی زندگی ہے، جو انسان جہنم میں چلا گیا اور اس سے وہ نہ نکلا کفر پر مرا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں خلاصے کے طور پر اور نتیجے کے نتائج سے یہ ظاہر ہوتے ہیں کہ ہم حسین مجتبیٰ کی اطاعت کریں، حسنین کریمین کی اطاعت کریں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ اگر ان کی پیروی کر لی تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو ہم حاصل کر لیں گے۔ دین محمد سے وفا، دین قرآن تیرے ہیں، یہ چار چیز ہے کیا؟ لہو قلم تیرے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط پر ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔